بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم، اب سیدھا کندھا ڈھانپ لیجئے اور مقام ابراہیم پر آ کر پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ پڑھیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد شریف پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اجتباء یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس وقت طواف کے 7واں پھیروں میں ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا تو بعد میں پڑھ لیجئے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کر کے دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطائیں بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اس سے نکال لوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ پیارے حاجیوں، مقام ابراہیم کی دعا: اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذراتی وتعلم حاجتی فآتینی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارضا بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو میری سب چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے، لہذا میری معذرت قبول فرما، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، لہذا میری خواہش کو پورا کر، اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے، لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں سما جائے، اور ایسا سچا یقین کہ میں جان لوں کہ جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا، اور تیری طرف سے اپنی قسمت پر رضامندی، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ پیارے حاجیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن امن والوں میں مشہور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا۔
اکثر لوگ بھیڑ بھاڑ میں گرتے پڑتے بھی زبردستی مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات مستورات کو نماز پڑھانے کے لیے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر راستہ گھیر لیتے ہیں۔ انہیں اس طرح کرنے کے بجائے بھیڑ کے موقع پر نماز طواف مقام ابراہیم سے دور پڑھنی چاہیے کہ طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود کو بھی دھکے نہ لگیں۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں مسجد الحرام میں کسی جگہ بھی حرم، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب بھی پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی۔ نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ ملتزم سے لپٹ جائیے۔ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں رخسار، اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے رکھ کے دیوار مقدس پر پھیلائیے، یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے، خوب آنسو بہائیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے پاک پروردگار سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ مقام قبول ہے۔ یہاں کی ایک دعا یہ ہے: یا واجد یا ماجد لا تز عنی نعمتا انعمتہا علی، اے قدرت والے، اے بزرگ، تو نے مجھے جو نعمت دی اس کو مجھ سے زائل نہ کر۔ حدیث پاک میں فرمایا، جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے، اور ہو سکے تو درود شریف پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھیے۔ مقام ملتزم پر پڑھنے کی دعا: اللہم یا رب البیت العتیق اعتق رکابنا و رکاب آبائنا و امہاتنا و اخواننا و اولادنا من النار یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان۔ اے اللہ، اے اس قدیم گھر کے مالک، ہماری گردنوں کو اور ہمارے مسلمان باپ دادوں اور ماں بہنوں اور بھائیوں اور اولاد کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ اے بخشش اور کرم اور فضل اور احسان اور عطا فرما، اے بخشش اور کرم اور فضل اور احسان اور عطا والے۔ اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک واقف تحت بابک ملتزم بآتابک متظل بین یدیک ارجو رحمتک و اخشا عذابک من النار یا قدیم الاحسان۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بندہ زیادہ ہوں، تیرے مقدس گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوں، تیرے دروازے کی چوکھٹوں سے لپٹا ہوں، تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیرے دوزخ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اے ہمیشہ کے محسن اب بھی احسان فرما۔ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتنور لی فی قبری وتغفر لی ذنبی واسألک درجات العلی من الجنہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ذکر کو بلندی عطا فرما اور میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر اور میرے کاموں کو درست فرما اور میرے دل کو پاک کر اور میرے لیے قبر میں روشنی فرما اور میرے گناہ معاف فرما اور میں تجھ سے جنت کے اونچے درجوں کی بھیک مانگتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو، مثلا طواف نفل یا طواف زیارت، جبکہ حج کی سعی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح درس و بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، درس و بیان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔